الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَذَرُوا کہ چھوڑ دو ظاہر الاثم و باطنہ، وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور وہ گناہ جو تم باطن میں کرتے ہو۔ The topic today that I had in my mind was کہ عام طور پہ ہم جب اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں نا تو ہم ہر چیز کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کو نہ صرف یہ کہ کوانٹیٹیولی بہتر کر رہے ہوتے ہیں بلکہ کوالٹیٹیولی بھی بہتر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز جس کی بہت زیادہ کمی ہے وہ دیٹ از کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس کی ریکگنائزیشن اور پھر اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش۔ دیٹ از سم تھنگ وچ از نہ صرف یہ کہ انڈیویجولی بلکہ کلیکٹیولی معاشرے میں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جو ظاہر کے گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑو اور جو باطن کے گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑو۔ انشاءاللہ we'll talk about ظاہر کے گناہ اور باطن کے گناہ۔ sometimes ظاہر کے گناہ ہم سب سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا، چوری کرنا، کسی کا دل دکھانا۔ باطن کے گناہ which is less known اور نہ ہی ہمیں اتنی ٹینشن ہوتی ہے کبھی باطن کے گناہوں کی، بٹ حسد، تکبر، بغض، کینہ، اور جتنے خطرناک ظاہر کے گناہ ہیں اتنے ہی باطن کے گناہ بھی ہیں۔ اور ان گناہوں کا انسان کی زندگی پہ اثر کیا پڑتا ہے، تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ گناہوں کا اثر ہو کہاں پہ رہا ہوتا ہے اور اس کو پیوریفائی نہ کرنے کا امپیکٹ ہماری زندگیوں پہ آئے گا کہاں پہ۔ سو انسان جو ہے وہ ملٹیپل چیزوں کا مجموعہ ہے، فزیکلی بھی ایک میرا ظاہر ہے اور ایک میرا باطن ہے۔ وہ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، وہ کہتے نہیں ہمیں اللہ رب العزت نظر نہیں آتے، اس لیے کیوں مانے، ثبوت دیں۔ تو خیر وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ اس کو آنسر کیسے کرنا ہے، بٹ ایون ہم اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ایک میرا ظاہر ہے، یہ میرا جسم ہے، ایک جسم کے اعضاء ہیں، اور اس کے بعد ایک انسان کی عقل ہے، انسان کا شعور ہے۔ اب انسان کی عقل کی کوئی ایگزسٹنس فزیکل نہیں ہے۔ انسان اگر کہے کہ نہیں مجھے عقل کا ثبوت دیں تو ایسے شخص کو ثبوت دینے کی کوشش نہ کریں جو عقل کا ثبوت مانگ رہا ہو آپ سے۔ تو ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور انسان اللہ رب العزت نے ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ وہ ملٹیپل چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو ایک چیز عقل اور شعور ہے، اس کو عام طور پر انسان نے بہت زیادہ ویلیو کیا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم انسان اپنی دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس میں عقل اور شعور کا رول بھی بہت زیادہ ہے۔ انسان کی ترقی میں، انسان کی اس دنیا میں پروگرس میں ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ پھر اس کے ساتھ دو اور چیزیں ہیں، ایک جس کو قرآن میں اللہ رب العزت قلب فرماتے ہیں which is the spiritual heart. It's not like just the physical heart, it's the spiritual heart، آپ کی روح کا دل۔ اور ایک اور چیز جس کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے نفس۔ These are the base desires، انسان کی خواہشات کی جگہ جو اس کے ساتھ desires attached ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس قلب میں اور اس عقل میں اور اس نفس میں کنٹرول کس کے پاس ہے؟ تو اگر آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کنٹرول انسان کی عقل کے پاس ہے، انسان کے شعور کے پاس ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم جو ہے نا یہ پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے، جبکہ جس دین کو ہم سمجھتے ہیں اس میں کنٹرول سینٹر جو ہے وہ عقل نہیں ہے، کنٹرول سینٹر قلب ہے۔ انسان کا قلب جو ہے وہ انسان کو پورا کا پورا کنٹرول کر رہا ہے۔ اچھا اس کو ایون اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں نا، کیونکہ ایک تو ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے، تو حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت کلیئرلی فرما دیتے ہیں کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے،
جسم میں ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح حالت میں ہے تو سارا جسم صحیح حالت میں ہے، اور اگر وہ جسم کا لوتھڑا صحیح حالت میں نہیں ہے، وہ ٹکڑا، وہ پیس صحیح حالت میں نہیں ہے، تو پھر پورا جسم فساد کا باعث بنے گا. الا وہی القلب، کہ وہ کیا ہے؟ آگاہ رہو کہ وہ انسان کا قلب ہے. تو کمانڈ سینٹر جو دین نے دیا ہے وہ عقل کو نہیں دیا، وہ قلب کو دیا ہے. اس قلب کی ہدایت، اس قلب کا ٹریک پہ رہنا، اس قلب کا اپنے رب کو پہچاننا، اس قلب کا اپنے رب کے ساتھ جڑنا، یہ وہ محنت ہے جو ہمیں کرنی پڑے گی. یہ آٹومیٹک نہیں ہوتا. اینڈ بائی دا وے ایون سائنٹیفکلی آپ کا ایک سینٹرل نروس سسٹم وہ سگنلز بھیج رہا ہوتا ہے پوری باڈی کو، لیکن وہی نیورونز جو دماغ میں ہیں ویسے ہی نیورونز قلب میں بھی ہیں، فزیکل ہارٹ میں بھی ہیں. اینڈ ان فیکٹ دا فزیکل ہارٹ اسٹارٹس ٹو بیٹ، اور دل کا وجود وے بفور آپ کے سینٹرل نروس سسٹم. وہ آپ کا دل فنکشننگ حالت میں فزیکل باڈی میں بھی آپ کے سینٹرل نروس سسٹم سے پہلے آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا جو دل کا فنکشن ہے وہ دیٹس انڈیپینڈنٹ آف دا برین. انسان برین ڈیڈ ہو کر بھی اس کا دل جاری رہ سکتا ہے. اس کے لیے برین کا سروائیونگ کنڈیشن میں ہونا ضروری نہیں ہے. یہ عجیب چیز ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو انسان کا قلب ہے اگر وہ ٹریک پہ ہے تو انسان ٹریک پہ ہوگا. اگر دل اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو وہ انسان بھی صحیح حالت میں ہوگا. اور اگر وہ دل اپنے رب سے کٹا ہوا ہے، دل حقیقت کو پہچان نہیں رہا، تو یہ بڑی گڑبڑ ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو دن آنے والا نا، یوم الدین، جس دن اللہ رب العزت نے انسان کا حساب کتاب لینا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون. یہ وہ دن ہے جس دن مال اور اولاد یہ کام نہیں آئے گی. مال اور اولاد اللہ تعالیٰ بہت جگہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، بیکاز یہ ساری چیزوں کا کرکس ہے. انسان کی اٹیچمنٹ یا اشیاء کے ساتھ ہوتی ہے یا لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو اشیاء کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اس کا کرکس مال ہے. مال ہی سمجھنے تمام اشیاء کی بنیاد ہے. اور جو انسانوں کا ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، اس کا کرکس بنون ہے. یہ وہ جس کی خاطر انسان سب قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو نیگیٹو پکچر میں پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں بنائی دنیا میں. بالکل مال حاصل کرو، اولاد حاصل کرو، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں ڈیریل نہ کر دے. تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اگر رب سے غافل کر رہی ہے تو اب زحمت ہے، اور اگر رب سے غافل نہیں کر رہی تو نعمت ہے. یہ نہیں کہا کہ فقر مانگو، انفیکٹ کا فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. بٹ کہا وہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن نہ مال کام آنا ہے نہ بنون. اس دن کیا آنا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن وہ جو اپنے رب کے پاس لے کر آئے گا قلب سلیم. قلب سلیم کیا ہے؟ یہ وہ دل ہے جو انسان اس زندگی میں گزارنے کے باوجود پیوریفائڈ حالت میں واپس لے کے جائے. جس کا دل جتنا پیور ہوگا وہ اتنا قیامت کے روز قیمتی ہوگا. اینڈ قلب سلیم کو کئی دفعہ امیجن کرنا ہونا تو بالکل نیو بورن بیبی جن کو اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے نا، تو جب آپ پہلی دفعہ اپنے بچے کو اٹھاتے ہو، پکڑتے ہو نا، تو جسٹ ان دیٹ پیورٹی امیجن دا ہارٹ کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے کچھ غلط دیکھا نہیں ہے آج تک، ابھی کچھ غلط سنا نہیں ہے، ہاں کچھ غلط سوچا بھی نہیں ہے. تو وہ جو اس کا قلب ہے اس حالت میں آپ سمجھ لو کہ ابھی وہ دنیا سے خراب نہیں ہوا. That's the قلب سلیم. کہ اللہ رب العزت کے پاس جو اس پیوریفائڈ ہارٹ کو لے کے جائے گا that's the person جو کامیاب ہے. اور جو وہ دل نہ لے کے گیا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے کہ بھئی کتنا خوبصورت ہے، تو اللہ کی دین ہے. فار ایگزامپل ایک انسان گورا ہے ایک کالا ہے، وہ بھئی نہ گورے کا گورا پن نہ کالے کا کالا پن اس کے، تو اللہ کی مرضی ہے. تو نہ تمہارے چہروں کو دیکھتے ہیں، نہ ہی اموالکم، نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں. اللہ بینک بیلنس دیکھ کے فیصلہ نہیں کر رہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے.
اللہ تمہاری فیکٹریوں کی تعداد دیکھ کر تمہارے گھر کے بڑے ہونے کو نہیں دیکھ رہے. اللہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ کس کو دیکھتے ہیں؟ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تمہارا دل کس حالت میں ہے اور تمہارے اعمال کیسے ہیں. اب ہم اس زمانے میں زندہ ہیں جہاں پہ وہ نا نظافت پسند انسان جو ہوتا ہے. میرے استاد ایک دفعہ ہمارے گھر پہ آئے تو میری فیملی میں جنرلی گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے خواتین کو. سلجھی ہوئی سلیقہ شار عام طور پہ ہاؤس وائفز ہیں. تو وہ باتھ روم میں انٹر ہوئے نا تو میرے باتھ روم میں چپل ہی نہیں تھی. اینڈ اٹس لائک چپل باتھ روم صاف ہے اور وہ صاف ہی ہے واقعی. اینڈ وہ ایسے چمک رہا ہوتا ہے کہ انسان واقعی ننگے پاؤں جائے واش روم یوز کرے اور چلا جائے. سو ایک دفعہ میرا کزن کینیڈا سے آیا ہوا تھا تو اس نے وہ کسی اور رشتے دار کے گھر پہ تھا تو وہ نہانے کے لیے واپس میرے گھر پہ آتا تھا. تو وہ میرے استاد نے مجھے کیا کہا کہ کاش ہم نے اپنے دلوں کو بھی ایسے چمکایا ہوتا. And I'm talking about the washroom. اللہ اکبر. ہم میں سے کچھ ایسے ہیں, وہ میرا ایک جاننے والا تھا, وہ ایجسونین تھا, تو وہ ایجسن میں پڑھتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں کبھی ایجسن کا واش روم یوز نہیں کیا, کہ میرے سے نہیں ہوتا تھا, میں واپس گھر آتا تھا. سبحان اللہ, ایسے بھی سینسیٹیو لوگ ہیں. اچھی یعنی کہ ہمارا ظاہر کے ساتھ ایسا تعلق بن چکا ہے کہ ہم وہ جو غلاظت کی جگہ ہے جیسا اس کو صاف کرنے کی فکر ہے, اس کے قریب بھی سوچ بھی نہیں ہے کہ مجھے اپنے کوئی دل دماغ کو بھی پیوریفائی کرنا ہے. اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ وہ نہیں کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صفائی پسند تھی, کہا صفائی نصف ایمان ہے. اینڈ بائی دا وے ظاہر اور باطن آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. اگر آپ بالکل بری حالت میں, لباس گندا, یو اسمیلنگ سویٹنگ, اور آپ نماز پڑھو اور اس کے بعد غسل کر کے خوشبو لگا کے نماز پڑھو, صرف ظاہر چینج کرو, it's going to have an impact. ظاہر اور باطن دین میں کنیکٹڈ ہے. نہ ظاہر باطن سے انڈیپینڈنٹ ہے, نہ باطن ظاہر سے انڈیپینڈنٹ ہے. But the problem is not کہ ظاہر میں صفائی ہو رہی ہے, پرابلم یہ کہ باطن کی فکر نہیں ہے. جیسا وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل آپ لوگ یعنی کہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے, that's filtered life. تو فار ایگزامپل جب ہم کہیں جاتے ہیں تو خواتین میک اپ کرتی ہیں. اب وہ میک اپ کرتی ہیں تو آپ نے سامنے ایک خول چڑھا لیا ہے جس نے آپ کے جو اصل ریالٹی ہے اس کو چھپا لیا ہے. اب وہ جیسے ہی وہ خول اترتا ہے تو حقیقت کیا ہے. اب ایک وقت تک صرف خواتین پارلر جایا کرتی تھی, خواتین تیار ہوا کرتی تھیں, اب مرد بھی پارلر جا رہے ہیں. بھائی دفعہ مردوں کا پارلر جانا منع نہیں ہے, ہاں, بٹ مرد مردوں کے پارلر میں جائیں اور خواتین خواتین کے پارلرز میں جائیں. وہ میری اہلیہ پتہ نہیں ہم کہیں کیسے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کہ لاہور کے فیمس میک اپ آرٹسٹ ہیں کہ دلہنیں یہاں سے تیار ہوتی ہیں. تو بندہ تھا نام, میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کیسے ہو گیا؟ دین وہ منع نہیں کر رہا, لیکن دین یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اصل میں دل کو صاف کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا, اس دل کو غلاظت سے بچانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا, اس کی فکر ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو مرضی ہوتا رہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اللہ دلوں کو دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمارے اعمال کی حقیقتوں کو دیکھ رہے ہیں. اور اس دل کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ دل مردہ ہو جاتا ہے. انسان ظاہری طور پر تو ہارٹ بیٹ ہے, ہاں, اس کو ظاہری نبض چیک کرو گے تو وہ پلس چل رہی ہے, وہ خون پمپ کر رہا ہے, لیکن وہ زندہ نہیں ہے حقیقت میں. اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, افلم یسیروا فی الارض, کوشش نہیں کرتے اس دنیا میں پھر کے دیکھ کے, فتکون لہم قلوب یعقلون بہا. اب یہ عجیب چیز ہے, وہ شروع میں نے کہا نا عقل, قلب اور یاد ہے کسی کو نفس, شکر ہے کوئی تو جاگ رہا ہے. تو عقل, قلب اور نفس, عام طور پہ ہم عقل کا اشارہ کہاں کرتے ہیں, دماغ کی طرف, نیورل سسٹم. لیکن دین کیا کہتا ہے, دین عقل کو اس دماغ سے نہیں جوڑتا, جو نروس سسٹم ہے اس سے نہیں جوڑتا, قلب سے جوڑتا ہے, کہ جو عقل ہوتی ہے وہ قلب میں موجود ہوتی ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, لہم قلوب یعقلون بہا, کاش ان کے پاس دل ہو جس سے یہ عقل کرے, او آذان یسمعون بہا, کان ہو
جس سے یہ سنیں. اور پھر عجیب بات ہے, فَإِنَّهَا یعنی کہ وہ تھا کیا, پھر کے دیکھو یہ دنیا دیکھو, تمہیں اس پوری دنیا میں رب نظر نہیں آ رہا, اگر تمہیں پتے پتے میں رب نظر نہیں آتا, تمہارا وہ جڑتا دل رب سے نہیں جڑا ہوا, تو اللہ کیا فرماتے ہیں, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ, یہ آنکھیں یہ اندھی نہیں ہیں, آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا اندھا ہے, وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, اللہ فرماتے ہیں اصل میں دل اندھے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر ہیں, سینے میں, آنکھیں نہیں, آنکھیں سے دیکھ رہا ہے. اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب کھڑا ہوگا تو اللہ رب العزت سے سوال کرے گا, کیونکہ ایسے شخص کو جس نے دنیا میں نہ دیکھا نہ سنا, کس کے دل کی آنکھ سے, وہ قیامت کے روز کھڑا ہوگا تو اندھا کھڑا کیا جائے گا. And he's going to question اللہ رب العزت, یا اللہ میں آج اندھا کیوں, میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. تو اللہ یہ جواب دیں گے کہ تم اصل میں حقیقت میں دیکھتے نہیں تھے, تمہیں نظر آ رہی تھی لیکن تم دنیا دیکھتے تھے, تمہیں اپنا رب نظر نہیں آتا تھا. جیسا وہ کہتے ہیں نا کہ ابو جہل نے جس کو دیکھا تھا وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کو رسول اللہ نظر ہی نہیں آتے تھے, وہ اپنے دنیا کے لینس سے دیکھتا تھا نا. اینڈ بائی دا وے یہ نہیں کہ دل میں پہچان نہیں تھی, وہ مردہ دل تھا, کہتا تھا خدا کی قسم پتہ ہے اللہ کے نبی ہیں, پر مانتا کیوں نہیں تھا کہ بلال کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, یہ برداشت نہیں تھی. یہ انا کہ میں کچھ ہوں, ہاں یہ انا اس کو مروا دیتی تھی. اور ہمارا ایگزیکٹ یہی پرابلم ہے. اچھا سم ٹائمز واٹ ویل ڈو از کہ نہیں بھائی میرا دل تو مردہ نہیں ہے, نہیں میں تو اللہ کو مانتا ہوں, اینڈ الحمدللہ ہم سب وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور نبی کو مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی منافق نہیں ہے کہ بس ظاہر میں کہہ رہے ہیں, ہم بالکل واقعی یقین ہے دل میں, لیکن اللہ کی نہیں مانتے اور نبی کی نہیں مانتے. یہ پرابلم کیوں ہے؟ ہاؤ ڈو وی آئیڈینٹیفائی, سمپٹمز کیا ہیں, کیا انڈیکیٹرز ہیں کہ ہمارا دل کہیں اس حالت میں نہ ہو جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سینوں میں دل مردہ ہے. اس کا سب سے پہلا انڈیکیٹر, وہ سب سے پہلا انڈیکیٹر کیا ہے کہ ایسے شخص کو ایڈوائس اچھی نہیں لگتی. کیا ہر وقت دین کی باتیں کرتے ہو, کیا ہر وقت وہ آخرت سے ڈراتے ہو. وہ آپ یونیورسٹی کے بچوں کو کہو نا, وہ کہتے سر ابھی تو زندگی پڑی ہے. وہ دادا جی تھے نا جنہوں نے, وہ مسجدوں میں جاؤ بیچارے بابے ہی بابے ہیں, وہ ان بابا بیچاروں کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی بابا بنا دے, لیکن یہ کس نے کہا کہ اس بابے تک پہنچو گے؟ یو ڈس لائک ایڈوائس. وہ کہاں گئے عمر رضی اللہ عنہ جو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اگر عمر غلط کرے گا تو کیا کرو گے؟ بھائی عمر رضی اللہ عنہ آپ ممبر پہ کھڑے سوال کر رہے ہیں, کس میں جرت ہے بولنے کی؟ لیکن جب تیسری دفعہ پوچھا تو ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں تلوار پکڑ کے کہ پھر ہماری تلوار تمہیں ٹھیک کرے گی. تو کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ امت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو امت کی اصلاح نہ عمر کی اصلاح میں اس کی مدد کریں گے. بٹ ڈو وی ریئلی لائک دس؟ کیونکہ یو مائی بی سیئنگ نہیں, بیان سنتا رہا ہوں اور میں بھی کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو, میں بیان کرتا رہا ہوں تو پہلے تو میرے کانوں میں آ رہا ہے, ہاں میرے بولنے میں سب سے قریب تو میرا کان ہے. لیکن what do you mean by dislike advice؟ جب میری کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرے, جب مجھے کوئی بتائے کہ سر آپ کے اندر تکبر ہے تو مجھے کیسا لگتا ہے؟ جب کوئی میری گڑبڑ پوائنٹ آؤٹ کرے تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے یا مجھے برا لگتا ہے؟ اچھا اس کو یوں کمپیئر کرو, آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا ہوا تھا, کوئی انسائڈر ٹریڈ آپ کو کہے بھائی اسٹاکس کریش ہونے والے ہیں, یہ جو 117 میں مارکیٹ تھی نا یہ سسٹینیبل نہیں ہے, اوور پرائسڈ ہے, اینڈ وہ آپ کو بہت ٹائملی انفارم کرے اور آپ بیچو ہی اور مارکیٹ کریش ہو جائے, تو آپ اس کے شکر گزار ہوگے نا, بڑا شکریہ دودھی صاحب کہ آپ نے میرے نقصان ہونے سے بچا لیا. اور کوئی بھی ایسی پالیسی اسکیم میں آپ کو کوئی بچا لے کہ آپ کو وارن کر دے, آپ گاڑی بیک کر رہے تھے تو کوئی ایک دم کھٹکائے اور وہ کہ وہ پیچھے دیوار تھی یا پیچھے کوئی تھا اور آپ کو ریئلائز ہو گیا, جزاک اللہ, ایسے ہی ہے نا. لیکن جس وقت یہ جس کا میں شکر گزار ہو رہا ہوں یہ مجھے باطنی کھڈے میں گرنے سے بچائے, ہاں کہ بھئی یہ جس گڑبڑ میں آپ جا رہے ہیں یہ قبر میں یہ تنگی ہوگی اور وہ مجھے اچھا نہ لگے, یہ بیمار دل کی نشانی ہے.
صحابہ اس شخص کا شکر ادا کیا کرتے تھے جو ان کو اس نقصان سے بچائے, جو ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرے. بائی دا وے, ایسا قریبی کوئی دوست, کوئی استاد مل جانا آج کے دور میں یہ بہت بڑی غنیمت ہے. But the problem is, do we really like him? Do we appreciate the fact کہ اللہ رب العزت ہمارے کانوں میں ایسی بات پڑھوا رہے ہیں کہ جس سے مجھے ریئلائز ہو کہ میرے میں گڑبڑ کہاں ہے؟ اور اگر مجھے وہ اچھا نہیں لگتا, وہ مجھے دنیا میں نقصان سے بچائے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, لیکن وہ مجھے دین میں نقصان سے بچائے, یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ یہ دل کا مرض ہے. یہ دل حقیقت دیکھنے کے, وہ اسے دنیا کا نقصان نظر آ رہا ہے, ہاں, اس کو اسٹاک مارکیٹ کریش, اس کو پراپرٹی کریش, وہ اس کو نظر آ رہا ہے. تو ابھی آتے ہوئے میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹس اور ڈیکریز کر دی ہیں, تو کاسٹ آف فنڈنگ وہ نیچے چلی جانی ہے, تو نیکسٹ جو ایئر ہے اس میں کار پرائسز ڈیمانڈ بڑھے گی. شیخ, ہاں, تو گاڑیاں خرید کے رکھ لو. بڑی اچھی ایڈوائس دی ہے, بزنس ایڈوائس دے رہا ہے. ہاں بھائی, ایکسٹرا پیسے پڑے ہوئے ہیں, بینک میں رکھنے کا فائدہ نہیں ہے, چپ کر کے انویسٹ کرو. وی اپریشیٹ دیٹ. لیکن جہاں پہ میری آخرت کا مسئلہ ہو وہاں پہ وہ اپریسیشن نہیں ہے. یہ بیمار دل ہے. دوسرا انڈیکیٹر اس مردہ دل کا کہ اس انسان کو ہر وقت اپنی خواہشات پوری کرنے کی فکر ہے. بس خواہشات پوری کرنے میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن صرف خواہشات پوری کرنے کی فکر رہنا یہ مسئلہ ہے. ہر وقت اس کو اپنا نفس اینڈ پلیجر اس سے ہوتا ہی نہیں ہے. ہر وقت دنیا میں اور بہتر اور بہتر اور بہتر. وہ جستجو پرابلم نہیں تھی, لیکن اگر یہی ہے اب پرابلم ہے. ہر وقت خواہشات پوری کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تیسرا انڈیکیٹر, اس کو پھر گناہ کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی. اینڈ گناہ, اب میں کون سا گناہ گار ہوں بھی, اب رب کی نافرمانی کرتے ہو, اس کے بعد اس کی پکچر لیتے ہو, پھر اپلوڈ کر دیتے ہو. اور رب کی نافرمانی کیا ہے؟ نہیں بھی, میں تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا. آپ اپنے آپ کو خود ریکارڈ کر کر وہ ثبوت پیش کرتے جا رہے ہو گناہوں کی جگہ پہ. وہ کانسرٹ اٹینڈ کر رہا ہے, اپلوڈ سیلفی لے کے, خود ثبوت پیش کر رہا ہے. اور گناہ کر رہا ہے, اپلوڈڈ. تو گناہ کرنا آسان ہے اگر اپنے آپ کو خود جج کرو, خود ایویلیویٹ کرو کہ اگر رب کی نافرمانی کرنا میرے لیے آسان ہو گیا ہے, اس کا مطلب ہے دل زندہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر دل زندہ ہو نا تو شوق پڑے, اس کے نقصان کا احساس ہو. اور اگر ہمیں نقصان کا احساس نہیں ہو رہا تو بھائی دل زندہ ہی نہیں ہے. جس سے وہ پین کے جو سینسرز ہیں وہ سکن میں ہوتے ہیں, اگر وہ ڈیڈ ہو جائیں تو پھر آپ اس کو, جیسا فار ایگزامپل جو ڈائبٹیز کا مریض ہوتا ہے تو اس کے پین سینسرز نہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے, تو اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. بھائی ہمارا وہ حال ہے. میرا نیا فون گرتا ہے تو میرے دل کو شوق پڑتا ہے, نماز قضا ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں. عجیب. چوتھا انڈیکیٹر, اس کے لیے نیکی کا کام کرنا ایک بوجھ ہوتا ہے. بوجھ, بڑی مشکل سے, مجبوری میں, دل نہیں ہوتا اس چیز میں. دل پتہ ہے کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور اب سلام پھیرنے کو دل نہیں چاہ رہا. ہاں, اپنے رب کا لو لیٹر پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. ہم عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کئی دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ہی آیت کو ریپیٹ کرتے رہتے تھے. ڈو وی ڈو دیٹ کہ میں ایسے قرآن کھولوں اور میرا قرآن بند کرنے کو دل نہ چاہے؟ اچھا, اس میں ہم اپنے آپ کو کیا بہانہ دیں گے؟ مصروف ہیں, جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. تو پھر اپنے آپ کو جب فارغ ہو تب ایویلیویٹ کرو. بھئی ویکینڈ پہ کیا پرابلم تھا, رات میں کیا پرابلم تھا,
کبھی کوئی دن ایسا گزرا ہے کہ کھائے بغیر ہی گزر جائیں، بزی ہیں کھانا نہیں، بزی نہیں کھانا نہیں، ابھی کھا رہے ہو نا، روز نہا دھو رہے ہو، روز واش روم جا رہے ہو، باقی سارے کام تو چل رہے ہیں. لیکن اگر نیکی کا عمل مشکل ہوتا جا رہا ہے، اٹس اے کلیئر انڈیکیشن کہ بھائی دل زندہ نہیں ہے، یہ دل مردہ حالت میں ہے. اینڈ اگر یہ چاروں چیزیں، ایڈوائس اچھی نہیں لگتی، سننے کو دل ہی نہیں چاہتا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گناہ کرنا آسان اور نیکی کرنا مشکل. If I just pause here and ہم میں سے کوئی ایک بھی اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرے تو مجھے بتاؤ ان میں سے کون سا انڈیکیٹر ہم میں نہیں ہے کہ مجھے جو بار بار سمجھائے وہی مجھے دشمن لگتا ہے، میرے لیے گناہ آسان، نیکی مشکل، اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوں. اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے اپ گریڈ کرنے کی تو دل میں تمنا ہے، لیکن 1 سال 2 سال 4 سال گزرتے جا رہے ہیں، نہ اللہ کے دین کا پتہ لگ رہا ہے، نہ اللہ کے دین پہ عمل ہے. تو اس سے بڑا انڈیکیٹر کیا ہوگا؟ That is something we have to worry about. اور اگر یہ چاروں سمپٹمز ہمیں اپنے اندر نظر آ رہے ہیں نا، تو بیماری تو ہے. اور اگر اس کا علاج نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ وہ مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، ان کی اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیں گے. تو ایوری سنگل ڈے دیٹ پاسز تو انسان کا یہ مرض اور بڑھتا جائے گا. کیونکہ اگر آپ ساتھی قریب ہو جائیں تاکہ جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے لیے بیٹھنا آسان ہو جائے، کہ جب اللہ فرما رہے ہیں نا فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ ان کے مرض کو بڑھا دیتے ہیں. وہ بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ if you look at your trajectory you're just going down the drain. وہ گناہ جو پہلے نہیں تھا وہ اب آ گیا ہے. اگر آپ اپنا سال کے بعد آڈٹ کریں تو اس سال کے بعد آڈٹ میں سمجھ آ رہا ہے کہ بھئی پہلے کبھی کبھی قرآن پڑھتا تھا، اب کھولا ہی نہیں. ہاں، پہلے مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اب گھر پہ، یا پہلے 5 پڑھتا تھا اب قضا ہو رہی ہیں. وہ انڈیکیٹر نیچے جاتا جا رہے ہیں. ہاں، اور دوسری طرف میرے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے. فزادہم اللہ مرضا. اور یہ آپ یہ سمجھ لو نا کہ اگر دنیا میں ٹریجیکٹری صحیح نہیں ہے تو یو جسٹ بلائنڈنگ یور سیلف ٹو دیٹ ریالٹی کہ قبر میں جا کے ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ اگر آپ نوجوان سے بات کرو نا، وہ کہتے ہیں سر بڑا ٹائم ہے. لیکن the problem is کہ اگر آج تمہارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، every single sin that you do تو وہ کیپیسٹی اور کم ہوتی جائے گی. ایوری سنگل مسڈ اپرچونٹی وہ دوبارہ نہیں آنے والی. اس کو آپ یوں سوچو کہ آپ نے وہ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی جب لوز کر دی then that's it. وہ اپرچونٹی واپس نہیں آنی ہے کبھی بھی. اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وہ جو جھٹلاتے تھے نا، ڈینائل موڈ میں تھے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے، دردناک عذاب ہے. اگر میرے اور آپ میں سے کوئی ایک بھی شخص ابھی یہ سوچ رہا ہے نا کہ I've got time is against me, time is not in favor, every single moment I'm coming closer to my end. یہ تو نہیں ہے کہ وہ دور جاتی جا رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے. ہر سانس ایک لاسٹ اپرچونٹی ہے. ہر سانس کے بعد میں اپنے اللہ رب العزت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. ہاں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. That's what جو اللہ فرما رہے ہیں تعمی القلوب، ان کے دل اندھے ہیں. They will not be able to see them. And ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ ہم ایسی حالت میں آ جائیں کہ اللہ رب العزت جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، ہمارے حال پہ چھوڑ دیں. آج کسی سے پوچھو نا کہ بھئی کیا حالات ہیں، تو ویسے تو وہ شاید ہی کوئی بندہ ملے جو کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہاں، کہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، کہ جتنا سکون میری زندگی میں ہے میں تو اس قابل بھی نہیں تھا. But then you will see a lot of people، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے
لیکن میری زندگی میں گناہ ہیں، ہاں، اور میں اپنی نافرمانی پہ چلوں. اچھا میں نے کرم کون شخص کہے گا؟ سیلز کا ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے، ہاں، ہر سال پروفیٹیبلٹی وہ بڑھ رہی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. پچھلے سال 1 گاڑیاں تھیں اب 2 ہیں، ہاں، پچھلے سال 2 بنگلے تھے اب 4 ہیں، پچھلے سال بینک بیلنس یہاں تھا اب یہاں ہے، ہاں، پچھلے سال نیٹ ورتھ کم تھی اب زیادہ ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، مزے میں. لیکن اگر آپ اپنا اسپرچل آڈٹ کرو تو اس کے اندر یہ حالت نکل رہی ہے، ہاں، وہ اپنا سکین رن کرو تو اس میں وہ ایک دم یہ الارمنگ سچویشن آ رہی ہے. تو یہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا مقام ہے کہ یہ بے فکری کا مقام ہے؟ اسی لیے اللہ بار بار قرآن میں انسان کو ڈراتے ہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شورلی وداؤٹ کسی ڈاؤٹ کے اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شمار جن و انس جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں تو اب میں کیا کروں، کا مطلب ہے they're destined for that hellfire، کیونکہ ان کے اپنی خرابی تھی. کیونکہ آیت آگے کنٹینیو کیسے کہتی ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ اس سے سوچتے نہیں ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ. ان کے پاس ہیں آنکھیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں. نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو. آج جس رستے پر چل رہے ہو اگر ذرا سا آگے دیکھو گے تو جو نظر آ رہا ہے وہی اینڈ ہے. اور جب اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہے ہو کہ بھئی نہیں ٹھیک ہے ابھی تو جنت کے رستے پہ نہیں چل رہا لیکن چل لوں گا، it's not going to happen. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آنکھیں ہیں وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ. ان کے پاس کان ہے، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. وہ ان کی سماعت ہے ہی نہیں، سنتے نہیں ہیں. آج ان کو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ان کو وہ دنیا میں ریٹرنز کی طرف بلایا جا رہا ہے، لیکن انہیں حی علی الصلاح وہ نہیں سمجھ آتی، ہاں، حی علی الفلاح یہ سمجھ نہیں آتا. لا یسمعون بہا. تو یہ جو گنگا بہرا اندھا ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانوروں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گمراہ. وہ جانوروں کے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے. they don't have شعور. ہاں، خواہشات ہیں لگے ہوئے بس کھانا پینا اور ریلیشن شپس. تو وہ انسان جو اسی کھانے پینے موج مستی میں لگا ہوا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مانند ہے، بل ہم اضل، یہ اس سے بھی گیا گزرا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے. اولئک هم الغافلون. یہ وہ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے. This is something that me and you have to understand. یہ ہر وقت اللہ رب العزت بار بار قرآن میں یہ میرے اور آپ سے مخاطب ہیں. اللہ رب العزت نے کوئی ایسی زندگی نہیں دکھائی جو ٹینشن فری ہے، کیونکہ ہماری ٹینشنز بھی دنیاوی ہیں اور بس اس سے فری ہونا بھی دنیا ہی ہے. ایسا کہ you're sleeping through your exam، کہ وہ وقت گزر رہا ہے، آپ سوالوں کے جواب نہیں لکھ رہے، چل بیٹھے ہیں الحمدللہ بڑا کرم ہے یار، ہاں گھنٹوں ہو گئے ہیں کہ چل ہے کوئی کام نہیں کیا. That is not something that should make our life easy. یہ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے، یہ فکر کرنے کا وقت ہے. اس لیے اللہ رب العزت بار بار دعوت دیتے ہیں کہ سمجھو ان انبیاء کو، سمجھو ان کی صحیح پیروی کرنے والوں کو. اہدنا، سب سے پہلی دعا جو سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، کریم آقا اس صراط مستقیم پہ چلا دے، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا. کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. Sometimes you just need to sit down and imagine the day of judgment. ہاں، کہ اللہ کا عرش ہوگا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. ہاں، sometimes you need to imagine جنت. اور اللہ رب العزت نے امیجنیشن پہ نہیں چھوڑا، کھول کھول کے قرآن اور احادیث میں بیان کیا ہے وہ منظر جو ادھر آنے والا ہے. لیکن ہم کبھی اپنے آپ کو ایکسائٹ ہی نہیں کرتے اس کے ساتھ. ہمیں ایکسائٹمنٹ کس چیز پہ ہوتی ہے؟ ہالی ووڈ، بالی ووڈ.
عجیب. وہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت دکھائی ہے اس پہ ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. دیکھی نہیں جائے گی. جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو پہچان رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا اللہ یہ میرا امتی ہے, یا اللہ یہ میرا امتی ہے, تو اس دن میری اور آپ کی کیسی تڑپ ہوگی کہ وہ جیسا کہتے ہیں نا, آپ یہ سوچو کہ وہ جو مجرم ہوتا ہے نا اس کو پہچاننے کے لیے لائن میں کھڑا کیا ہوتا ہے, تو آپ سوچو میں وہ مجرم ہوں جو قیامت کے روز اس پہچانے جانے پر تڑپ رہا ہے کہ یا اللہ کاش کہ اللہ کے نبی فرما دیں ہاں یہ میرا امتی ہے, یا اللہ تو اس کو بخش دے. لیکن احادیث میں آتا ہے کہ اس قیامت کے منظر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. You just imagine you're standing and اللہ کے نبی علیہ السلام just walks away. He looks at you and he does not recognize. Am I ready to handle that? اپنے آپ کو آج میں دیکھوں کہ یا اللہ میں وہ امتی ہوں جس کی خاطر آپ رو رہے تھے, جس کی خاطر آپ نے بدر, احد, خندق برداشت کی, جس کی خاطر آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے, جس کی خاطر آپ نے اللہ سے کیا یا ربی امتی امتی, اللہ سے امت مانگی, امت کے لیے مانگا, اور اپنے اہل کے لیے, اپنے اہل بیت کے لیے کہا یا اللہ انہیں رزق دے قوتاً, بس اتنا کہ یہ زندہ رہ سکیں. کون سا باپ ہے یہ, کون سا باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے یہ مانگے کہ یا اللہ یہ نہ ہو قیامت کے روز کوئی اور لاہور میں کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ بھئی اپنے بچوں کو تو دیا اور ہمیں, بھئی اپنے بچے سارے کٹ گئے اس امت کی خاطر. Why don't I ask myself that? میں کیوں اپنے آپ کو قیامت کے اس منظر میں کھڑا نہیں کرتا کہ اگر میرے نبی نے نہ پہچانا تو میں کیا کروں گا اس لاس کو. اینڈ بیکاز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یہاں پہ کوئی نقصان ہو جائے نا کیا ہوگا, اور بھائی تکلیف بھی ہونا تو موت پہ ختم ہو جانی ہے. اس دن کا فیلئر وہ کبھی ختم نہیں ہونا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ پہچانے نہ گئے. اینڈ there will be some جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام ہے نا اپنا امتی سمجھتے ہوئے بلا رہے ہوں گے, حدیث میں آتا ہے فرشتے دور لے جائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے امتی نہیں ہیں, انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا. آج عجیب امت ہے, کہتی کہ ضروری ہے کہ نہیں, ہاں سنت ضروری تو نہیں ہے نا عمل کرنا, فرض تو نہیں ہے نا. Can you say that to نبی علیہ السلام on the day of judgment? کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے طریقے پر عمل کرنا ضروری تو نہیں تھا نا. یہ کون سی فقہی بحث ہے, یہ دیوانوں کا رستہ ہے. It's a love that صحابہ کے دل میں تھا اور ہمیں قدر نہیں ہے. صحابہ نے کبھی یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ بھئی فرض ہے کہ نہیں, کروں تو نہ کروں کیا ہوگا, نیور. وہ دیوانے تھے بس چلتے تھے. اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ابراہیم علیہ السلام the most appreciated person on planet earth ابھی بھی, ہاں کیونکہ اللہ نے قبول کیا ہوا ہے, کہا یا اللہ میرے اہل بھی, کہا وہ جو اس کے قابلیت رکھتے ہیں اس کے بغیر نہیں ملے گا. but the most appreciated person ابراہیم علیہ السلام. پورا قرآن پڑھو, بھئی میرے اور آپ سے ایسا کیا تقاضا کیا گیا, وہ کہتا ہے دین کتنا سخت ہے, اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, بڑھاپے میں جا کے بیٹا ملتا ہے, چھری پھیرو. اینڈ ہی ڈیڈ اٹ, قد صدقت الرؤیا, انہوں نے تو اپنی طرف سے پھیر دی ہے. کوئی آج اچھی وہ کس کے لیے بیان ہوا ہے, who is it that اللہ رب العزت is trying to address there. ابھی ہم عمرے سے آئے تھے تو بھئی ہم وہ صحیح کر رہے ہیں تو نیچے بہت رش ہے, اوپر چلے جاؤ, وہ بھی نیچے بھی ایئر کنڈیشنڈ ہے اوپر بھی ایئر کنڈیشنڈ ہے, رستے میں رک کے جب دل چاہے زمزم پی لیا. کین یو جسٹ امیجن دیٹ مدر, ہاں جس کے لیے وہ نشانی ہے. ہمیں کون سی قربانی دینی پڑی ہے, ہماری قربانی ہوتی ہے کہ بھئی وہ نیند قربان کر کے اٹھنا ہے.
ہاں جی پانی ذرا بڑا ٹھنڈا ہے صبح تیمم ہی کر لوں, بس یہ ٹوٹل ہماری قربانی ہے. اسی لیے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمان. یہ جو ایمان ہے نا یہ مکمل ہوتا نہیں ہے جب سب اللہ کے لیے نہ ہو. محبت ہے تو اس کی خاطر ہے, اس کی خاطر ہی ملنا ہے, اس کی خاطر ہی الگ ہونا ہے, اس کی خاطر غصہ ہو. ہمارا غصہ بھی اپنے نقصان پہ ہے. دین کا نقصان ہو رہا ہے جانے دو. نہیں دین بہت نرم ہے. دین نرم ہے جب اپنی ذات کا مسئلہ ہے, بالکل نرمی دکھاؤ. لیکن جب اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے تب انسان کے اندر غصہ ہونا چاہیے. ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اللہ کی خاطر دیتا ہے, اللہ کی خاطر روکتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کا ایمان مکمل ہوا ہے. اینڈ دیٹ از دا قلب جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں. اینڈ یہ قلب پیدا نہیں ہوگا جب تک اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑو گے نہیں. حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ the difference between the one who remembers Allah رب العزت and the one who does not is like the living and the dead. اگر میرا رب مجھے چلتے پھرتے یاد نہیں ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, ہاں یہ کون ہے جو اٹھے بیٹھے لیٹے اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں. یہ پوری دنیا کائنات کو دیکھتے ہیں اور ان کو ہر جگہ اپنا رب یاد آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اور کہہ دیا جو مرضی کر لو, جتنی مرضی دنیا حاصل کر لو, اس دل کو چین نہیں آئے گا. کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو کہ یہ جو دلوں کا چین ہے نا یہ صرف اللہ کی یاد میں ہے. اس کے بغیر انسان کی حالت, بفے پہ جاؤ نا تو کبھی وہ کھانے کی جو وہ ہوتی ہے ڈش, اس کے نیچے ایک چھوٹی سی آگ لگی ہوتی ہے, وہ اس کو گرم رکھتی ہے. خدا کی قسم ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے, اپیرنٹلی جیسا مرضی سجی ہوئی زندگی نظر آ رہی ہو, اس کے نیچے ایک آگ لگی ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ نے گارنٹی کیا ہے کہ دلوں کا چین نہیں آئے گا. سب ہوگا, سکون اطمینان نہیں ہوگا. وہ دنیا کے مہنگے ترین میموری فارم پہ سوئے گا لیکن will drug himself to sleep. وہ نیند کی گولیاں کھائے گا اور بس پڑا رہے گا. ہاں وہ اس دنیا کی اس بے اطمینانی پہ will drink himself to sleep. And then وہ بس کہتے ہیں لاسٹ زندہ ہوئی اور پھر چل پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اس مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ every single thing in this world has a polish. And the polish of the hearts, اللہ کا ذکر. اللہ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کا بہترین طریقہ نماز. اقیم الصلاۃ میرے ذکر کے لیے اس نماز کو قائم کرو. اللہ اکبر, بس کھڑے ہو جاؤ. And unless we doing that, it's not going to happen. وہ جو میں نے اوپر 4 negative symptoms بتائے تھے, we'll have to reverse engineer. Reverse engineer جو چائنا کرتا ہے, ٹیکنالوجی امریکہ بنا لیتا ہے, وہ دیکھ کے اس کو ریورس انجینئر کر لیتا ہے. تو بھائی اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ خواہشات کے پیچھے جائے گا, بھائی ہم اپنی خواہشات کو کبھی قربان بھی کریں گے. دل نہیں مان رہا, ابھی بھی نیکی کریں گے. We will force ourselves into a company that makes us listen and realize کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. We'll have to force it on ourselves. بھئی دنیا میں بھی یوں ہی کرتے ہیں نا. میں 380 امپلائیز ہیں ہمارے اسکول میں. ایوری سنگل ڈے 7:30 پہ رپورٹ کرنا ہے, 7:31 پہ 1 منٹ لیٹ ہوں گے تو وہ لیٹ کاؤنٹ ہوگا, اور اس کے بعد 3 لیٹس ہوں گے تو ایبسنٹ مارک ہے. بھئی بڑا مزہ آتا ہے صبح صبح اٹھنے کا. میں اکثر اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ خوش قسمت ہیں, کوئین ہیں. ہاں ہم جاتے ہیں تو آپ کو سوتے ہوئے چھوڑ کے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو آپ لوگ سارا دن آرام کر کے تھکے ہوتے ہیں, تو پھر آرام کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ لوگوں کو تو شکر کرنا چاہیے کہ آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئی ہیں. اس کفر کے گھر پیدا نہیں ہوگی جہاں پہ وہ دونوں کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کین آئی بورو اے سگریٹ فرام یو. ہاں ایسے خاندان پہ لعنت ہے جس کو سگریٹ بھی بورو کر کے پینا پڑتا ہے اپنے شوہر سے. عجیب. ہاں یو پے یور بل, آئی ول پے مائن.
ایسا ہوتا ہے ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے اپنی بیوی سے کہ یو پے یور بل، بھائی میرا ہی بل سارے. ہاں یہ خوش قسمت ہے یار. 1 منٹ لیٹ مجبوری ہے نا، وہ مجبوری سمجھ آتی ہے. ابھی ہم فلائٹ پہ ٹریول کر کے آئے ہیں، وہ بھی وہاں پہ وہ جو ایئر ہوسٹس 650 بندوں کو سرو کر رہی ہوتی ہے، اس 6 گھنٹے کی فلائٹ میں تگنی کا ناچ ٹنگ 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 ٹنگ. So would you like to have something؟ ہاں نہیں، اس کا تو دل ہے ہی نہیں، نہ یہ کبھی پریشان ہوتی ہے نہ کوئی بیمار ہوتی ہے، نہیں، پر اس آزادی کے نام پر جو اس کو غلامی پہنائی گئی ہے وہ لگی ہوئی ہے. بانڈیڈ لیبر وہاں ہے تو بھائی دین کے نام پر بھی بانڈیڈ لیبر کرو. اللہ کا حکم ہے حی علی الصلاۃ، کھڑے ہو جاؤ بس. اب نہیں دل چاہ رہا تب بھی کھڑے ہو جاؤ. یو ہیو ٹو فورس یور سیلف، اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ لو جو ہمیں جھنجھوڑے، ہمارے اندر یہ فکر پیدا کرے. We don't have a choice. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہے ہی وہ جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، اور ناکام ہے وہ شخص جو اس اپنے آپ کو امپیور حالت میں لے گیا، اس کرپشن کی حالت میں لے گیا. So if you've got that right mindset, there are 2 things I would recommend. The first is that you need to realize your state. بیمار کا علاج ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے وہ مرض کی تشخیص نہ کرے. ہاں جیسا وہ میں اکثر، چلو نام نہیں لیتا، آپ جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شوگر کا علاج کیا؟ چیک ہی نہ کرو. چیک کرو گے تو شوگر ہوگی نا. جسے موت آنی ہے آئی جانی ہے. او بھائی نہیں، اگر موت نہ آئی اور بیماری آ گئی، ہاں گردے فیل ہو گئے، باقی بھی باڈی پارٹس، اسپیئر پارٹ سارے ایکسپائر ہونا شروع ہو گئے، لیکن سانس چل رہا ہوا، تو بھائی یہ کون زندہ رہے گا ایسی حالت میں؟ تو یو ہیو ٹو ریکگنائز دا پرابلم فرسٹ. یو ہیو ٹو اپریشیٹ دا فیکٹ کہ ہاں میرے اندر یہ گڑبڑ ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے. یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. For that you would have to look deep down within yourself. یہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے دل میں جھانک سکتا ہے، یہ دوسرے کو پتہ نہیں ہوگا. اپنی آپ کی گڑبڑ کو ریئلائز کرو اینڈ دین رائٹ اٹ ڈاؤن. اس کو نوٹ ڈاؤن کرو، اپنا انالیسس کرو. 5 وقت نماز کا بھائی اگر نماز پوری ہوئی آگے آسانی ہے، اگر نماز میں کمی ہوئی آگے مشکل ہے پوری نماز. اپنی آنکھ کا خود آڈٹ کرو، یہ آنکھ کیا کرتی ہے. اس کے لیے اپنے سیل فون کی ہسٹری دیکھ لو بس. اگر بار بار اپنی ہسٹری کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، اس سے بڑا مرض کا کوئی سائن نہیں ہے. That's simple. And by the way, it's not like blaming others. ہم میں سے ہر کوئی گڑبڑ کرتا ہے. The point is we have to recognize that. ہاں میری زبان کا آڈٹ مجھے کرنا پڑے گا، اپنے کان کا آڈٹ مجھے کرنا پڑے گا. جو مرضی دنیا کہتی ہے چھوڑو دنیا کو، اپنا سیلف آڈٹ کرو اینڈ دین اسٹارٹ ٹو رائٹ ڈاؤن، نوٹ ڈاؤن یور ویکنیسز. یا اللہ یہ گڑبڑ، یہ گڑبڑ، یہ گڑبڑ. The first thing you have to do is you have to accept that in front of Allah Rabbul Izzat. یا اللہ میں اس میں سے کسی ایک گناہ کا بھی آپ کے سامنے عذر پیش نہیں کرتا. عذر شیطان کا کام ہے. ربنا ظلمنا انفسنا. یا اللہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میں نے گڑبڑ کی، میں نے گڑبڑ کی. So that's the first thing. اپنے آپ کا سیلف آڈٹ رن کرو. اور سیلف آڈٹ کا سمپل طریقہ میں نے کیا کہا ہے کہ بھئی جو اللہ رب العزت نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس پہ آڈٹ کرو. ہاں یہ دنیا میں بھی آج تک، وہ فار ایگزامپل آج تک بزنس دیکھا ہے، نہ وہ سیل کا حساب رکھتا ہے، نہ کاسٹ کا حساب رکھتا ہے، نہ پروفٹ کا حساب رکھتا ہے، بس چل رہا ہے. بھائی کتنی دیر سروائیو کرے گا؟ یا اللہ توکل کچھ نہیں ہوتا دنیا میں، تو نہ ہی اللہ توکل آخرت ہوتی ہے. توکل کا مطلب ہے تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑنا. تو آخرت کو بس توکل پہ نہیں چھوڑنا، آخرت پہ آڈٹ کرنا پڑے گا. اپنا محاسبہ خود کرنا پڑے گا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. ایک دن اللہ نے یوں کھول دینا. قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب انسان حیران ہو کے پڑھے گا کہ یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں جو اس میں لکھی نہیں ہوئی ہے. And once you do that audit, you've written down everything. Now you need to make a sincere intention. Ya Allah, I have to change. Ya Allah, I have to change. یہ فکر پیدا کیے بغیر
اور اسباب اختیار کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اینڈ دین اس چینج کے لیے there are two things that you have to realize. The first thing is کہ یہ چینج کا پروسیس بہت سلو ہوتا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ اتنا سلو ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ڈپریسنگ ہوتا ہے, کیونکہ انسان کو مزہ نہیں آتا. دیکھو فار ایگزامپل گڑبڑ بھی بہت سلو ہوئی تھی. اگر آپ ہر روز اپنے لنچ میں ایک کوک کا کین پی لیں, کوک تو حرام ہے, نیکسٹ کولا کوک نہیں. کیوں بھائی کوک کیوں نہیں پینی؟ اگر حرام ہے آپ کہہ رہے ہیں یار یہ اچھا سمجھنا بات آنا ہے. اس نے کہا سر میں اس اسٹیٹ میں ہوں کہ آپ اس وقت کچھ بھی حرام قرار دے لیں میرے سے. ہاں بھائی دین قرآن و سنت ہے, میں نہیں ہوں. کوک بوائیکاٹ کرنا ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ کولا ایک اگر آپ پیو 330 ml, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد رات کو کھانے پہ 330 ml کرو, تو عشاء تک مر گئے ہوں گے ہم؟ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا. اٹس لائک ایکسٹرا 600 something calories, 660 calories ایکسٹرا آ گئی ہیں. لیکن میں اگلے دن بھی کروں, پھر تیسرے دن بھی کروں, پھر چوتھے دن بھی کروں, تو اگر میں سال بعد اپنا آڈٹ کروں گا تو میں 2-3 kg اوور ویٹ ہو گیا ہوں گا. اور اگر 10 سال بعد آڈٹ کروں گا تو میں کوئی 30 kg اوور ویٹ ہو گیا ہوں گا, اور پھر بیماریاں بھی اٹیچ ہونا شروع ہو جائیں گی. سو اف آئی وانٹ ٹو ریکٹیفائی دس, تو صرف توبہ کرنے سے تو نہیں مسئلہ حل ہو جائے گا نا, کہ آج سے کوک یا نیکسٹ کولا نہیں پیوں گا. نہیں بھائی, there's a gradual process to come back into shape. there's no جتنے بھی لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں, اگر وہ اس بات پر ڈائٹنگ کر رہے ہیں کہ بس یوں کروں گا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. It's a very very slow process, otherwise it's not sustainable. یہ جو پروٹین ڈائٹ پہ چلاتا ہے نا کہ جاؤ جی جم جوائن کرو, 3 گھنٹے ٹریڈ مل پہ بھاگ رہا ہے اور کمپلیٹ کاربز کل کر دی ہیں اور بالکل کھانا بند کر دیا, بھائی کتنی دیر کرو گے؟ اور پھر اس کے اندر ایک اور وہ کہتا ہے چیٹ ڈے آج. تو کسی نا اسپرچل ڈائٹ میں بھی چیٹ ڈے ہوتا ہے کہ بڑے دن ہو گئے گناہ نہیں کیا, ہاں اتنا ہی نیک ہو جاؤں اب کہ ڈائریکٹ جنت ہی آ جائے یا اللہ. نہیں. So you need to understand, the first thing is it's a very very slow process. Very slow process. Second thing that you need to realize is کہ سب ایک وقت میں ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں تو وہ جو آڈٹ کیا ہے تو اس پہ تو جیسے نا جب کھاتے کھلے ہیں تو سمجھ آئی ڈیٹ ہی ڈیٹ ہے, ہاں ایسٹ تو ہے ہی نہیں. تو یہ اس ڈیٹ کا میں کیا کروں؟ تو اس ڈیٹ کو حل کرنے کے لیے there are 2 recommendations. The first recommendation is کہ اچھی صحبت اختیار کیے بغیر اس ڈیٹ کی ری پیمنٹ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اور سسٹینیبل ایفرٹ ہو نہیں سکتی اچھی صحبت کے بغیر. You'll have to make choices. And اچھی صحبت کا مطلب کیا ہے؟ تو اپنی زندگی میں کچھ پازیٹیو اٹیچمنٹس وہ پرماننٹ کر لو, کچھ پازیٹیو اٹیچمنٹس, اینڈ کچھ پازیٹیو اٹیچمنٹس کے ساتھ کچھ پازیٹیو اعمال پرماننٹ کر لو. فار ایگزامپل عبادات میں سمپل پلین ریکمنڈیشن اگر وہ بھی نہیں کر سکتے پھر گڈ لک, پھر قیامت کے روز ہی دیکھیں گے کیا ہوگا. نماز, attach yourself to namaz and attach yourself to people who are going to keep you on track. ایسے دوست جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہمیں ایڈوائس اچھی نہیں لگتی, تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو میری صرف انویسٹمنٹس نہیں بچا رہے, وہ میری اصل انویسٹمنٹ جو آخرت کے لیے ہے وہ اس کو بھی بچانے میں مددگار بن رہے ہیں. سو اٹس اے سلو پروسیس, بٹ اس سلو پروسیس میں ایڈ صحبت اینڈ ایڈ پازیٹیو اعمال. وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا دل گناہ سے سیاہ دبا پڑتا ہے اور پھر وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے, تو اس کا ریورس بھی ٹرو ہے. آپ ایک نماز پڑھو گے دل تھوڑا صاف ہوگا, پھر دوسری نماز پڑھو گے پھر تھوڑا اور صاف ہوگا, پھر تیسری نماز پڑھو گے پھر اور صاف ہوگا. اور حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے, فرمایا کہ وہ شخص جس کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو وہ 5 دفعہ دن میں غسل کرے تو کوئی غلاظت رہے گی اس پہ؟ کہا نہیں, مثال ہے نماز کی. That process has been given. And you would realize کہ اس آڈٹ میں most of us would fail on this. تو جتنی بھی بدعمالیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا پہلا سٹیپ we start to add on positives in your life. And then perpetuity کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی. اس محنت کا اینڈ کب ہوگا؟ جس دن یہ سانس اکھڑے گا. یہ سانس اکھڑے گا
اور میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ اس بندے نے اپنا آڈٹ کیا تھا اور یا اللہ یہ کوشش کرتے 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 یا اللہ تیرے تک آ گیا. بس یہ کافی ہے. ہم کیا اچیو کر پائیں گے از irrelevant. ہم اپنے آپ کو کتنا پیوریفائی کر پائیں گے از irrelevant. لیکن میں نے کیا کہا تھا؟ پہلا سٹیپ یو ہیو ٹو ڈو یور آڈٹ اینڈ وداؤٹ ایکسیپشنز اللہ کے سامنے کو یا اللہ میں مانتا ہوں کہ اللہ میں اس میں سے کسی ایک جرم کا بھی آپ کے سامنے عذر پیش نہیں کرتا. یہ اکا توبہ ہے ہی ندامت. بس اس بات پر نادم ہونا کہ اللہ میں شرمندہ ہوں اور ارادہ کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو ٹھیک کرنے کے پروسیس میں آئیں گے تو کہا اچھے عمل کے ساتھ اٹیچ کرو, اچھی صحبت کے ساتھ اٹیچ کرو اینڈ ڈائی ٹرائنگ. دیٹس اٹ. اپنی زندگی میں اس میں سے کتنی سیاہی کو ہم دھو پائیں گے از ناٹ مائی اینڈ یور جاب. اس کو اللہ پہ چھوڑ دو. اس کوشش کرتے 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 اپنے رب کے پاس پہنچ گئے تو کوشش کرنے والوں میں نام لکھا ہوگا اینڈ کوشش کرنے والے وہ جنتی ہیں. جیسا کہتے ہیں نا کہ بینک اپنا آڈٹ کرے اور سارے اکاؤنٹ ہولڈرز کی لسٹ بنائے تو اس میں جہاں بلینئرز کا نام لکھا ہوتا ہے نا وہاں پہ جس نے 10 روپے بھی اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے نا اس کا بھی نام اسی لسٹ میں ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر تو ہے نا. تو اس جنت کے تلاش کرنے والوں میں میرا اور آپ کا نام بھی لکھا ہو کہ اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سچی توبہ کی تھی اینڈ دین دے جسٹ ڈائیڈ ٹرائنگ فار دیٹ پاتھ. کیا کتنا یا اللہ وہ تو جو قسمت میں تھا but they were sincere in their effort towards you. اللہ ہمیں وہ قلب دے جو اللہ کے سامنے بہانے نہ بنائے, جو اللہ کے سامنے ڈینائی نہ کرے, جو اللہ کے سامنے عذر نہ دے, جس قلب کا اللہ نے کہا کہ وہ دیکھے, ہاں اس کو اتنا کلیرٹی سے نظر آئے کہ اس کو حشر کے میدان تک نظر آ رہا ہو, اس کو وہ جنت الفردوس تک نظر آ رہا ہو اور پھر وہ اس کلیرٹی سے اس دنیا میں زندگی گزارے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے کریم آقا ہمارے اس دلوں کے اندھے پن کو دور کر دیجئے. اے کریم آقا ہمارے دلوں کو بینا کر دیجئے. اے کریم آقا ان آنکھوں کو حیا عطا فرما دیجئے, ان کانوں کی سماعت کو ٹھیک کر دیجئے, اس زبان کے استعمال کو ٹھیک کر دیجئے. اے کریم آقا ہماری سوچ فکر چاہت کو ٹھیک کر دیجئے, اپنے دین کا تابع کر دیجئے. یا کریم نبی علیہ السلام نے جو خیر آپ سے مانگی وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. جس شر سے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں بھی اس شر سے پناہ عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا زندگی گزرتی جا رہی ہے, لمحہ لمحہ اپنی موت کے قریب آ رہے ہیں. اے کریم آقا اس بہانے بازی سے بچا لیجئے, اس عذر والی زندگی سے بچا لیجئے. اے کریم آقا اخلاص عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ آپ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں بناتے. یا اللہ ہم صرف اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. آپ نے تو خود قرآن میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا. اے کریم آقا آپ نے کمزور پیدا کیا, ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں, ہم اپنی گناہوں کی زندگی کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ آپ نے خود فرمایا انتم الفقراء الی اللہ. اے کریم آقا فقیر تو وہ ہے جس کے پاس اپنا کچھ نہیں, ہم تیرے محتاج ہیں, تیری ہدایت کے محتاج ہیں, تیری دی ہوئی توفیق کے محتاج ہیں. یا اللہ تو چلا دے. یا اللہ ہم پہ ہمارے حال پہ نہ چھوڑیے گا. ہم نے پہلے بھی توبہ کی, پہلے بھی چلنے کی کوشش کی. اے کریم آقا تو پکڑ کے چلا لیجئے. یا اللہ جس طرح بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے گرنے سے پہلے ماں باپ اٹھا لیتے ہیں, اے کریم آقا اب ہم چلیں گے تو گرنے سے پہلے اٹھا لیں. اے کریم آقا تو اب گرنے نہ دیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے, ہمارے گناہوں سے یا اللہ درگزر والا معاملہ فرما دیجئے.